نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر کسی نہ کسی کے ذریعے اس دین کی آبیاری کی ہے، اور اس دین کے اوپر چلنے والوں پر ہر دور میں ہر ملک میں ظلم و ستم جو ہے اس کی داستانیں رقم کی جاتی رہیں۔ مصر کے اندر اخوان المسلمون پر جو ظلم ستم کیے گئے، آج میں ان کی داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ دور جس کی میں آج بات کرنے چلا ہوں، یہ جمال عبد الناصر کے عہد صدارت میں اخوان المسلمون پر جو ظلم ستم کیے گئے، میں ان کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اب تک بہت سی اسلامی اور اصلاحی تحریکیں برپا ہو چکی ہیں، لیکن اخوان المسلمون ایک ایسی تحریک ہے جس نے اپنے رفقاء اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی مضبوط فکری اور تربیتی بنیادوں پر تربیت کی ہے۔ اہل حق اور باطل قوتوں اور غیروں کا سکہ لیس مسلمان حکمرانوں کے ظلم کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ راہ وفا پر چلنے والے لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا، انہیں انبیاء کرام اور ائمہ کرام کے راہ حق میں مصاحب حوصلہ دلاتے رہے، یعنی ان کے سامنے علماء اور انبیاء کی جو سنت ہے، انبیاء کا جو طریقہ ہے، انبیاء کا جو راستہ ہے، وہ انہیں بتاتا رہا کہ اس راستے کے اوپر چلنے والوں پر ہمیشہ ظلم کیا گیا ہے، لیکن اخوان نے اپنے رفقاء کی اس طرح تربیت کی کہ وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنے والے، قبرستان میں جا کر قبروں کے پاس بیٹھ کر اپنی فکر آخرت کو سنوارنے والے، اور قبروں کے اندر بیٹھ کر خود یہ محسوس کرنے والے لوگ کہ کل ہم نے بھی یہاں پر پہنچنا ہے۔ جب ان کے دل کے اندر خوف الہی بیٹھا ہوا تھا تو پھر ان کے اندر دنیا کی کسی خوف نے جگہ نہ لی۔ اخوان سے ایمانوں میں اللہ کے وہ مومن بندے ہیں جن کا نقشہ صورت مومن میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر میں ان کو پکڑ کر اور سزا دی گئی اور ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ اخوان المسلمون نے جب عبد الناصر اور ان کے مصاحبین کو سیکولرزم اور اسلام مخالف پالیسیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا، جمال عبد الناصر نے اخوان کے تمام قائدین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اخوان کے رفقاء کی قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا گیا، جیل کی ان کال کوٹھڑیوں میں ان پر انسانیت سوز مظالم ڈالے گئے، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، یخ بستہ سردیوں میں برف خانوں میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے اور بہت سو کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ لیکن یہ اسلام پسند لوگ اسلام کو نہ چھوڑے۔ جس طرح بلال حبشی پر ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن ان کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد۔ ان مظالم کی ایک جھلک زینب الغزالی نے اپنی آپ بیتی میں دکھائی ہے۔ رائے خدا کے ان مسافروں نے جو راستہ اختیار کیا وہ اس پر جمے رہے۔ جمال عبد الناصر نے اخوان کے مرشد عام سید قطب شہید کا تختہ دار لٹکایا۔ ان کا خیال تھا کہ یوں ظلم و ستم کرنے سے اسلام کی یہ شمع گل ہو جائے گی۔ جمال عبد الناصر کی بھول تھی۔ اخوان المسلمون آج زندہ ہیں
اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آج جمال عبد الناصر کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ایک بار پھر مصر میں اخوان کا پھر پرچم لہرا رہا ہے اور جمال عبد الناصر کے پیروکار مصر سے نکالے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہ یہ جو اخوان ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے غازی ہیں، یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہد ہیں، یہ اللہ کے دین کے داعی ہیں۔ انہوں نے ہر دور میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ حضرات کو سٹیپ وائز اور درجہ بدرجہ ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہم ایک ناول کی شکل، ایک کہانی کی شکل اس حقیقت کو اپنے دماغوں کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ عطوہ ملونی سوچنے لگتا ہے کہ وہ انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے پاس دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، منصب اور عہدہ ہے، وسیع اتھارٹی ہے۔ ٹرینڈ کہتے ہیں وہ کتوں کے دل و جان سے چاہتا ہے، اور ان کی موجودگی میں ان کے فکر و تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لکی ٹوسکا اور ان کے بچوں کو اپنے پاس رقص کرتے، پائجامہ کو سونگھتے اور جوتوں کو بوسہ دیکھ کر بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے۔ کتوں کو جب اپنے پاس رقص کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل خوشی اور مسرت سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ حیوانات بھی میرے سامنے جھومتے ہیں اور جھکتے ہیں۔ پھر سینٹرل جیل کے فوجی کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سینٹرل جیل ہے، اور یہ عطوہ ملونی یا کبکباشی عطوہ سینٹرل جیل کا جیلر۔ اس جیل میں بھرتی کیے جانے والے معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ سب سیاسی قیدی ہیں جو سیاست، جنگ، قوم کے حقوق، آزادی اور اللہ کی شریعت کے بارے میں جانتے ہیں۔ عطوہ کو ہر وقت ان کے مبادیات و اصول، تہذیب و ثقافت اور افکار و خیالات کا مذاق اڑانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ وہ کبھی ان کی باتوں پر سوچنے کی اپنے دماغ کی زحمت ہی نہیں دیتا، اور نہ کبھی ان کے اعتقادات کے بارے میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شروع ہی ان کی باتوں کا منکر ہے۔ ان کی زندگی اپنے سے اعلیٰ منصب والوں کے ہاتھوں میں کوڑے کی طرح ہے، جس طرح چاہے اس میں عطوہ کو گھماتے ہیں۔ اس کی حکم پر دیا جاتا ہے تو اس کے حکم کی بجا آوری لائی جاتی ہے۔ اس کے کام میں سبھی مصروف ہیں، چھوٹے اور بڑے سب اس کو کام کرنا اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس کو ہر وہ چیز ناپسند ہے جو حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا ناپسند ہے۔ اسی اندھی اطاعت کی وجہ سے اس پر نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ روز بروز اسی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر حکومت کو بڑا بھروسہ ہے، اور حکومت میں اس کا بڑا اصل و رسوخ ہے۔ اس کا نام ہر ایک کی زبان پر ہے۔ جیل سے باہر بلکہ ملک سے باہر بھی دوسرے ممالک میں وہ جلاد کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اس کو وصف سے شرمندگی اور کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو جلاد کہتے ہیں۔ اس کا ضمیر اس پر ملامت نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے فخر و اعزاز کا سامان ہے۔ اس طرح صحافت اور خفیہ رپورٹوں میں اس کے خلاف بیانات کی جانے والی باتیں بھی اس کے لیے اعزاز کا باعث بنتی ہیں۔ عطوہ انہی کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے مزید تقریب حاصل کرنے کے لیے اور ان سے گھل مل جانے کا ذریعہ بناتا ہے، یہاں تک کہ اس کا شمار بھی اعلیٰ عہدیداروں میں ہونے لگا ہے۔ اس کا انجام ان کے انجام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے کام اتنے خطرناک ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ناکامی، گرامی، خبیثوں اور ظالموں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کو اس پر شرمندگی نہیں ہوتی، نہ ہی کبھی اس سے رجوع کرنے کا خیال آتا ہے۔ اس کو ایک راستہ مل گیا ہے جس پر وہ بے خوف و خطر اور بے یار و مددگار، اور ان کے لوگوں میں سے جو ماضی یا مستقبل کے بارے میں صرف اتنا ہی سوچتے ہیں جن سے ان کی موجودہ دنوں میں کوئی فائدہ حاصل ہو، کیونکہ ان کی سوچ صرف حاضر سے متعلق ہے، یعنی وہ اپنے آئندہ کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ اپنے حاضر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کو اپنی بات پر پورا یقین ہے۔ زندگی اب گزاری جانے والی مدت کا نام ہے۔ اس کا نصف العین ہی عیش و نشاط اور کیف و مستی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس سے زیادہ چاہتا بھی کیا ہے؟ کتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، فوجی انسپکٹر جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں، فوجی اس کے سامنے حرکت کی بھی جرات نہیں کرتے۔ سائرن بجتا اور معمولی سی آواز آتی ہے، پورا جیل رک جائے تو ہر چیز جامد ہو جاتی ہے، کسی میں حرکت باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی اس کو
آ کر یہ عام دنیا سے الگ ہی دنیا ہے، یہ عطا ملونی کی دنیا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا بے تاج بادشاہ ہے، وہ اس دنیا سے مانوس ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے، بلکہ دل سے اس کا عاشق ہے، وہ اس کا ذی اقتدار شہنشاہ ہے، وہ اس بات پر یقین ہے کہ یہاں کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا دنیا میں بھی اس کی عزت اور اتھارٹی سے بڑھ کر کسی اور کی عزت ہے، یا اس سے بڑھ کر اور کوئی اتھارٹی ہے۔ اس جیل خانے میں لوگوں کی زندگی اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ کسی کے اعتراض کے بغیر کسی بھی قیدی کے قتل کا حکم دے سکتا ہے، اس پر فوراً امر بھی کرایا جاتا ہے۔ کیا یہاں اس سے بڑھ کر کوئی اور اتھارٹی ہے؟ جس طرح وہ موت دے سکتا ہے، اس طرح زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اس خون خواری اور جیل میں اس کو ممتاز کرنے والے اس غرور و تکبر کے باوجود نئے مصر کے کنارے اپنے فوج یا گھر کے قائدین، اپنے دوستوں اور ان کے خاندانوں میں وہ بڑا مہذب اور نرم خو نظر آتا ہے۔ اس کی اکثریت دوست کہتے ہیں کہ وہ بڑا خوش مزاج ہے، وہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، وہ بڑا ہی بھلے مانس ہے، وہ کسی کو دکھ پہنچاتا نہیں ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، دوستوں کا وفادار ہے۔ اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے بعض کام خلاف فطرت ہے، مثلا اگر اتوا سنتا کہ کسی غاری گھر میں شکلیں نظر آتی ہیں، وہ رات کے وقت اس میں فوراً چلا ضرور جاتا، وہاں بڑی دیر تک رکا رہتا۔ ایک مرتبہ اس نے جلے ہوئی سگریٹ کو اپنے منہ پر دیکھنے کے لیے رکا کہ آگ سے جسم کو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مقابلہ کیا کہ ہر ایک اپنے سر پر گولی چلائے، ہر ایک اپنی بندوق میں سے ایک گولی رکھتا ہے اور گولیوں کا پوائنٹ گھماتا ہے، اور دونوں اپنے جسم پر اور سر پر گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی ہوشیاری سے اتوا اپنی بندوق سے گولی گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی دوست کی بندوق سے گولی بھری رہتی ہے، جس کے نتیجے میں دوست مر جاتا ہے اور اتوا بچ جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب واقعات اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اتوا بڑا خوبصورت ہے، اس کا قد درمیانہ ہے، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اگر اس کا جسم ذرا بھرا ہوا ہے، اس کا رنگ مٹیالہ ہے اور اس کے سر کے بال براؤن ہیں، اس کے گال پر پرانے زخم کا نشان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب 1948 میں عربوں کا لشکر فلسطینیوں کو آزاد کرانے کی غرض سے فلسطینی علاقوں میں داخل ہو گیا تو اتوا بھی اس میں تھا۔ اس جنگ میں اس کو یہ زخم آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناسمجھ آنے والی خبیث چمک نظر آتی ہے، کبھی اس کی نظر میں صفاقانہ رعب جھلکتا ہے، تو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کی آنکھوں میں محبت، شفقت اور سچائی ابل رہی ہے۔ اس طرح کبھی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے وقت اس پر بے وقوفی کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوستوں کی ہنسی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ خصوصاً جب شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ غصہ نہیں آتا اور وہ بھڑکتا بھی نہیں ہے، وہ ہنسی مذاق اس حد تک ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ وہ سادہ اور کم حیثیت شخص ہے۔ وہ اپنے فوجیوں کے اوپر اور کتوں کو قیدیوں پر ٹوٹ پڑنے، ان کو زخمی کر کے ان کا خون بہانے، ان کی خون آلودہ زبانوں سے رحم کی اپیل کروانے کا حکم دے سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ خود ہنٹر لے کر قیدیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، یا قیدی کو لکڑی کے صلیب پر لٹکا دیتا ہے جسے عروسہ کہتے ہیں۔ وہ قیدی کی خود سے باندھتا ہے اور نئے نئے طریقوں سے عذاب دیتا ہے۔ وہ آنسوؤں، خون کے قطروں اور دل سے نکلی ہوئی آہوں سے تسلی حاصل کرتا ہے۔ یہ آہیں اس کے دل کی غذا ہیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے دفتر جاتا ہے، پھر قہوہ کی چسکیاں اور اطمینان کے ساتھ سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے، پھر ٹیپ ریکارڈ آن کر کے عربی گانوں کو سننے لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد حقارت کے ساتھ اخبارات پر نگاہ ڈالتا ہے، تصویروں کی طرف نہیں دیکھتا، نہ سیاست پر لگے گئے مضامین پر توجہ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سیاسی معلومات میں اپنے دوستوں سے سنی ہوئی باتوں کا سرکاری اور غیر سرکاری اجتماعات میں اپنے آقاؤں کی طرف سے بیان کردہ باتوں پر اعتماد کرتا ہے۔ اتوا کی عمر 35 سال گزرنے کے باوجود ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے اپنے ایک دوست کی بیوی کی انتھک کوشش سے وہ شادی کے متعلق سوچنے پر راضی ہو گیا۔ اس کی تمام دوستوں نے بھی یہ کہہ کر اسے مجبور کر دیا کہ ہم شادی شدہ اور وہ تنہا بغیر شادی شدہ
شروع میں بدرجہ مجبوری ان کی باتوں سے موافقت کر لی، اس لیے کہ وہ شادی کو ناپسند کرتا تھا، اس کا کوئی فائدہ اور مطلب نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ شادی سے مسائل، ذمہ داریوں اور جھنجھلیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہر وقت یہی بات دہراتا تھا اور اپنی موجودہ زندگی پر مطمئن اور اطمینان کا اظہار